آپ نے I-130 پٹیشن سبمٹ کی ہے، اپنے اسپاؤس کو، ہسبینڈ یا وائف کو اسپانسر کیا ہے، یا آپ اپنے ماں باپ کو اسپانسر کیا ہے، بہن بھائی کو اسپانسر کیا ہے، جو کچھ بھی ہے، اور آپ انتظار میں ہیں کہ آپ کا انٹرویو ہوگا، لیکن آپ کو انٹرویو کی کوئی کال نہیں آ رہی، آپ پریشان ہیں، اور اکثر آپ کوشچن کرتے ہیں کہ مجھے تو پہلا لیٹر آ گیا تھا، ان کو میرا اپلیکیشن موصول ہو چکا ہے، ریسیو کر دیا ہے، لیکن اس کے بعد خاموشی ہے، اور سال گزر گیا، 1.5 سال گزر گیا، میرے کوئی بلاتے ہی نہیں ہے، نہ میرا انٹرویو ہوتا ہے، ہم کیا کریں؟ تو آپ کو اس ویڈیو میں بتا دوں، اس ویڈیو کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، اس کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ 9-10 ایسی چھوٹی چھوٹی غلطی ہوتی ہیں جو آپ نے کی ہوں گی، جس کی وجہ سے آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ ڈیلے ہو چکی ہے، اور عین ممکن ہے کہ 1 سال 2 کے بعد آپ کو اپلیکیشن واپس بھجوا دیں کہ یہ آپ نئے سرے سے دوبارہ اپلائی کر دیں، اب آپ کیا کریں گے؟ تو ان کو آپ نوٹ کر لیں، ساتھ لکھ لیں، نہیں تو اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو یہ غلطیاں دوبارہ نہ کر بیٹھیں۔ چھوٹی چھوٹی غلطیاں۔ نمبر 1، آپ کو پتہ ہے کہ امیگریشن کے رول ہر دن چینج ہوتے رہتے ہیں، یہ فارم چینج کر لیتے ہیں۔ اگر آپ نے I-130 کا فارم جو فل اپ کیا تھا وہ پرانا فارم تھا، صحیح فارم نہیں تھا، اور جو اپ ڈیٹڈ فارم ہو گیا وہ آپ نے فل اپ نہیں کیا، تو ڈیفینیٹلی آپ کا پروسیس ڈیلے ہو جائے گا، اور آپ کو واپس بھجوا دیں گے کہ صحیح فارم کو آپ فل اپ کر دیں۔ نمبر 2، آپ کے سگنیچر مسنگ ہیں، آپ ہر پیج کو چیک کریں، اگر وہ جہاں پہ کہتے ہیں کہ سائن کریں آپ نے سائن کیے اس میں، یا کہتے ہیں کہ انیشل کریں آپ نے انیشل کیے، کہیں نہ کہیں پہ اگر ایک انیشل بھی آپ کا مسنگ ہے، اپلیکیشن کو پروسیس نہیں کریں گے۔ نمبر 3، آپ کی بایوگرافیکل انفارمیشن میں کچھ پرابلم ہے، وہ صحیح نہیں ہے، چیک کر لیں بایوگرافیکل انفارمیشن کو کہ آپ نے وہ صحیح وہاں پہ سبمٹ کیے ہیں، صحیح بایوگرافیکل انفارمیشن آپ نے ٹرائی کیے بھجوائی ہے نہیں۔ نمبر 4، آپ کا جو ایویڈنس ہے، آپ نے شادی کی ہے، یا آپ کی جو ریلیشن شپ ہے بہن بھائی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، وہ ریلیشن شپ جو ہے، جو حقیقت ہے لیکن وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، ویک ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ کو پہلے تو ویٹنگ کریں گے، اس کے بعد وہ آپ کو اپلیکیشن واپس بھجوا دیں گے، کیونکہ وہ ویک انفارمیشن تھی، اور میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا کہ اس کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، آپ نے ڈاکیومنٹ پیش کیے ہیں ان کی کاپی وہ اتنی لیجیبل نہیں ہے، وہ اتنی کلیئر نہیں ہے، وہ کاپی جو ہے وہ پرانی ہے، یا جس کاغذ پہ آپ نے کاپی بنائی ہے وہ اتنی پروفیشنل نہیں ہے جس کو وہ ریجیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ نے وہاں پر ڈاکیومنٹ کی ٹرانسلیشن نہیں کی۔ بہت ضروری ہے کہ آپ کے ڈاکیومنٹ جو فارن لینگویج میں ہیں اس کو آپ ٹرانسلیشن کریں گے، لیکن فارن کنٹری میں نہیں کریں گے، اس کمپنی سے ٹرانسلیشن کر دیں انگریزی میں جو امیگریشن والے امریکہ میں ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ آپ کو وہ لسٹ دے دیتے ہیں کہ جی اگر آپ نے میڈیکل کرنا ہے تو فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، ٹرانسلیشن کرنی ہے تو یہ کمپنی ہم ریکمینڈ کرتے ہیں، وہاں سے ٹرانسلیشن کرا دیں۔ تو کیا آپ نے ٹرانسلیشن ان کے تھرو سے جو ریکمینڈ کرتے ہیں وہاں سے کیے، یا باہر کے ملک سے کیے جس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے؟ آپ نے رانگ فائلنگ فیس سبمٹ کی ہے۔ فائلنگ فیس یہ لاسٹ 2-3-4 مہینے میں کتنی بار چینج ہو چکی ہیں؟ آپ نے شاید ان کی ویب سائٹ کو چیک نہیں کیا جب آپ اپلیکیشن فل اپ کرتے تھے کہ کیا فیس ہے اس کی، آپ نے غلط فیس سبمٹ کر دی ہے، جس کی وجہ سے ڈیلے ہو چکا ہے۔ آپ کو RFE ریکویسٹ فار پرپوزل آ چکا ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے کیونکہ آپ نے ایڈریس چینج کیا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ آپ کا کیس فارورڈ نہیں کر سکتے۔ آپ نے RFE، اور اگر آپ نے آن ٹائم RFE کا ریکویسٹ فار ایویڈنس آپ نے ود ان دیٹ لمیٹڈ ٹائم نہیں کیا تو آپ کے اپلیکیشن کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کر دیں گے۔ آپ نے ایڈریس چینج کرنا ہے تو وہاں پہ جا کے جو سائٹ آپ کو نے بتا دی ہے وہاں پہ اپنے ایڈریس پوری طور سے چینج کر دیں۔ اب کیا ہوگا کہ آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ انفارمیشن کے لیے USCIS INS، جس کو پہلے وہ INS تھا، USCIS ہے امیگریشن ڈپارٹمنٹ، وہ آپ کو یہ چیزیں دے کر بھجوا سکتی ہے۔ نمبر 1، وہ آپ کو
اپلیکیشن واپس بھجوا سکتے ہیں کہ اس کی فیس صحیح نہیں ہے، یہ کریکٹ نہیں ہے، اس کو کریکٹ کر کے ایک چانس دے دیں گے آپ کو کہ آپ اس کو کریکٹ کر کے دوبارہ بھجوا دیں، لیکن اس میں آپ کا 1 سال 2 سال جو لگ گیا تھا پہلے سے وہ ضائع ہو جائے گا۔ نمبر 2، وہ آپ کو لیٹر بھجوا دیں گے کہ آپ کی اپلیکیشن مل چکی ہے، لیکن اس میں جو RFE ہے، ریکویسٹ فار ایویڈنس، تاکہ ہمارے پاس اور ایکسٹرا انفارمیشن آ جائیں، ہمیں وہ پرووائڈ کریں تاکہ اپلیکیشن کمپلیٹ ہو جائے اور ہم اس کو جا کے انویسٹیگیٹ کریں۔ نمبر 3، وہ آپ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نوئڈ کر رہے ہیں، NOID، نوٹس آف انٹینٹ ٹو ڈینائی، ہم آپ کی اپلیکیشن کو ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی اپلیکیشن کو ڈینائی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک اور چانس ہے، اگر آپ اپنے اپلیکیشن کے بارے میں اور کوئی پریزنٹ کر سکتے ہیں تو وہ کر لیں اور ہم اس کو ڈینائی کر لیں گے۔ اور نمبر 4، وہ آپ کو اسٹریٹ فارورڈ ڈینائی کر لیں گے، اسپیشلی اگر آپ نے ایسی چیزیں اس میں غلطی کی ہے جس پہ آپ RFE بھی نہیں کر سکتے، دوسری اپلیکیشن بھی نہیں سکتے۔ وہ یہ ہے کہ جو آپ نے ایویڈنس جو اس کا سبمٹ کی ہے، وہ ایویڈنس اتنی طاقتور نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، تو انہوں نے اس ایویڈنس کو دیکھ کے آپ کو ڈینائی کر دیا۔ اب آپ جا کے نئے سرے سے اپلیکیشن دیں گے یا وکیل کے تھرو سے کریں گے، جس سے آپ کو پیسے بھی خرچ کرنے پڑیں گے، آپ کے پاس ٹائم بھی ضائع ہو جائے گا، اور جتنا بھی آپ نے ٹائم لگایا وہ یاد رکھیں کہ یہاں پہ تقریباً پہلے وقت میں 3-4 مہینے میں آپ کو انٹرویو کے لیے بلا دیتے تھے، اس کے بعد وہ چینج ہو گئے 8-9 مہینے میں۔ یقین جانیے آج کل لوگ 2-2 سال انتظار کرتے ہیں، جب وہ I-130 پٹیشن سبمٹ کرتے ہیں 2-2 سال تک انتظار کرتے ہیں کہ صرف ان کا انٹرویو ہو جائے۔ یہ تو اگر آپ نے شادی کی ہے امریکہ میں اور آپ خود انٹرویو کے لیے جانا چاہتے ہیں، یہاں پہ اس کی بات ہے۔ اگر آپ کی اسپاؤز یا آپ کے لوڈ ون ملک سے باہر ہیں تو پھر یہ جہاں پر آپ نے اپلائی کی ہے، اور یہ بھی میں نے بتایا آپ کو کہ آپ اس کو شاید بھول گئے ہوں، آپ نے دیکھنا ہے کہ جہاں پہ آپ ہیں اس کا سینٹر کون سا ہے، کہاں آپ نے بھجوانا ہے۔ کیا آپ نے یہ پیپر ورک ورمان بھجوانا تھا یا ٹیکساس بھجوانا تھا یا کہیں اور جگہ بھجوانا تھا؟ آپ کو اپنے ایڈریس سے زپ کوڈ کے مطابق وہ بتائیں گے کہ آپ کی اپلیکیشن فلاں سینٹر میں جانی چاہیے، غلط سینٹر میں چلی گئی تو وہ آپ کو واپس کر دیں گے۔ اب اگر آپ کے لاؤڈ ون ملک سے باہر ہیں تو یہ سب سے پہلے اس کو اس سینٹر میں چیک کرتے ہیں جہاں پر آپ نے اپلیکیشن بھجوائی ہے، پھر وہاں سے جب USCIS کو اپروو کر دیتی ہے کہ ہاں بھائی تمام ڈاکومنٹیشن ٹھیک ہیں، پھر اس کو وہ فائنلی بھجواتے ہیں نیشنل ویزا سینٹر ٹیکساس میں، وہ اس کو چیک کرتے ہیں، وہ آپ ساتھ کمیونیکیشن کرتی ہیں، پھر وہاں سے وہ بھجواتے ہیں کرسپونڈنگ ایمبیسی، چاہے پاکستان ہے انڈیا ہے، جہاں وہاں بھجوا دیتے ہیں، اور پھر وہاں پر ان کا انٹرویو ہوتا ہے۔ آج کل تو خیر ہمارے نیپال، برما، پاکستان میں ویزے بھی امیگریٹ ویزے بھی فریز ہو چکے ہیں، لیکن پروسیس یہ ہے۔ تو اگر آپ کے پہلی سٹیپ پہ 1-2 سال لگ گئے اور اس کے بعد آپ کو انہوں نے ایک دوسرا چانس دے دیا کہ دوبارہ اس کو کمپلیٹ کریں، 1-2 سال اور لگ جائیں گے، تو آپ کا پروسیس بہت ہی لیٹ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ سب کچھ چیک کریں اور سبمٹ کرنے سے پہلے ایک بار پھر آپ جا کے ہر پیج کو، ہر سینٹنس کو چیک کریں کہ آپ نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے یا نہیں کیا، صحیح ہے یا نہیں، اور موسٹ امپورٹنٹ آپ اس کی کاپی بنا کر اپنے پاس رکھ دیں، کیونکہ اگر آپ نے کاپی نہیں بنائی اور کل آپ انٹرویو کے لیے گئے اور آپ کے جو کویشچن کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا لکھا ہے، ان کے پاس اپلیکیشن ہوتی ہے، اگر انہوں نے کوئی کویشچن کیا اور آپ کا کویشچن جو آپ پہلے آپ نے آنسر کیا تھا جب اپلیکیشن دے رہے تھے اور انٹرویو میں جو آنسر کیا، اگر وہ صحیح نہیں ہے، ملتے جلتے نہیں ہے، تو اس پہ بھی آپ کو ایکسٹرا وٹامن ڈال کے آپ کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو میک شیور آپ پاس کاپی ہونی چاہیے، اور انٹرویو کا اگر ٹائم آ بھی گیا تو آپ اپنے فائل کو دوبارہ اسٹڈی کر لیں تاکہ آپ انٹرویو میں غلط جواب نہ دے سکیں۔ پلیز ویڈیو کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔